ایک چیز بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت آن ہو رہی ہے، اس وقت بہت زیادہ پھیل رہی ہے، جو ہے خیالات کا تسلط، یعنی خیالات کا آپ کے اوپر حاوی ہونا، obsessions۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو خواب میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے خیالات کا تسلسل چل رہا ہوتا ہے، ایسا تسلط ہوتا ہے آپ کے اوپر، وہ خیالات اتنے حاوی ہوتے ہیں کہ آپ اوور تھنکنگ کرتے کرتے اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو خواب میں بھی وہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو آپ خیالات میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات اکثر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ پرابلم زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت زیادہ نمایاں ہوتی ہے جس وقت آپ یکدم ایک ہی چیز کے بارے میں یا کئی مختلف چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ سوچ رکھتے ہیں، لیکن آپ کا سوچ کا معیار جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک خیالات کا جو تسلط ہے کسی بھی ایک ایسی چیز کی طرف جو پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے آپ زیادہ کر دیتے ہیں، تو اس وقت میں یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ پر مسلط ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ obsessions جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی آپ کی زندگی میں واقعہ پیش آتا ہے، کبھی کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے جو مسلسل آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے، اور آپ اسی کو لے کر جو ہے وہ اپنی زندگی کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو لے کر اپنی زندگی، اپنی سوچ رہے ہوتے ہیں، اور وہی چیزیں جو ہے وہ آپ کو خواب میں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اکثر اوقات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچ ہے اور حقیقت میں مبنی ہے، حالانکہ وہ آپ کے خیالات پر مبنی ہوتا ہے، خیالات کا ایک تسلط ہوتا ہے جو آپ جو ہے وہ اس صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر خاص طور پہ جب انسان کا جو دماغ ہے وہ ان باتوں کا نشانہ بننا شروع ہو جاتا ہے، ان خیالات کا مرکز بننا شروع ہو جاتا ہے، جو میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ اگر اس طرح کا پروسیس جو ہے وہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے کہ خیالات کا ایک تسلط جو ہے وہ آپ کے اوپر قائم ہے، تو یہ ڈس آرڈر میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ مختلف ذہنی بیماریوں میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتے رہنا، اس پہ فوکس کرتے رہنا، اور انہی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کو گزارنا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے متعلق خواب بھی دیکھنا، اور ہر وقت اس کے ساتھ جڑے رہنا۔ کسی ایک حادثہ بھی ہو سکتا ہے کوئی لائف کا، کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے آپ کی لائف کا، کوئی بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے آپ کی لائف کا کہ جس کے بارے میں آپ مسلسل جو ہے وہ تسلط رکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اور اسی بات کے بارے میں پلاننگ کرتے رہتے ہیں، اور وہی سوچے وہ خیالات جو ہیں وہ آپ کو خواب کی صورت میں نظر بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ بے حیائی اور شدید گناہ کی طرف بھی انسان کو راغب کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی obsessions کرتے ہیں، ایسے جو ہے وہ خیالات سوچتے ہیں جو آپ کو بے حیائی یا گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جیسے کہ ہماری نوجوان نسل جو آج کل گمراہی اور بے حیائی کا شکار ہے، یہ بھی آپ کے ان خیالات کا تسلط ہوتا ہے آپ کی ذات، آپ کے ذہن کے اوپر، جو آپ بارہا مسلسل جو ہے وہ سوچوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات آپ کو خواب بھی ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہیں، یا آپ ایسی چیزیں جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ سب کچھ آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، اور یہ سب آپ کے خیالات کا تسلط ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جو میں آپ کو جو ہے وہ بتا دوں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا، اس میں آپ کا تکرار عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ کئی سچویشن میں ایسی جو ہے وہ بھی معاملات آتے ہیں جس میں آپ رسپانس پریونشنس بھی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو اس کو گھٹانے کی کوشش ہوتی ہے، جب آپ کا تکرار کا عمل آپ کے دماغ کے اندر شروع ہوتا ہے ان خیالات کے خلاف، یا آپ ان کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ کو شعور دیتا ہے، آپ کو ایک شعور آتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عقل جو ہے وہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے فائدے میں بھی رہتی ہے یہ چیز، اور دوسرے جو ہے وہ آپ کو یہ آپ کے عمل کی یاد دہانی بھی کروا دیتی ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں اگر کوئی نیگیٹو پروسیس ہے اور بار بار خیالات آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، تو یہ کتنا آگے جا کے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ رشتہ داروں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کا حل کیا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اگر obsessions رکھتے ہیں یا آپ کی رسپانس پریونشنس کی طرف اگر آپ جاتے ہیں، تو اس میں آپ کے پاس پوائنٹس کیا ہونے چاہیے۔ اس میں جو رشتہ داروں سے آپ مدد لے سکتے ہیں، عموماً آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد جس کے ساتھ آپ کا اچھا رشتہ ہے، اچھی دوستی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کی ماں، آپ کے بھائی بہن، وٹ ایور، کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کے قریب کا بندہ ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے اپنی پریونشنس جو ہے وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں جو ہے وہ ایسے عوامل جو آپ کی خواب میں، خیال میں، یا خیالات کا جو تسلط آپ پر، کہ آپ کے دماغ پہ قائم ہو گیا ہے، اس حوالے سے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بالکل بے بس فیل کر رہے ہیں، تو آپ دوسرے افراد سے شیئر کرنے کی بجائے اپنے قریب کا وہ شخص جس پر آپ بھرپور اعتماد یا اعتبار کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ یہ بات شیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ایکسپوجر ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو خیالاتی آپ کی گندگی ہوتی ہے نا، خیالات کی جو ایک گندگی
होती है, इसकी सफाई कैसे करनी है, ये एक्सपोजर किस तरीके से जो होगा। अच्छा, इसका एक इलाज तो ये है कि जिन चीज़ों से आपको घिन आती है, जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं या आपको समझ आती है कि ये नेगेटिव प्रोसेस है और मुझे इस तरफ नहीं जाना, आपने अपने दिमाग को जो है वो फ़ौरन मैसेज कन्वे करना है कि आपको इस चीज़ से जो है वो रुकना है, और यहाँ पर आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से उस पर जो है वो काम करना है। इसमें अगर आप इस ख़यालात के हवाले से जो है वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे, तो इसमें आप साइकोथेरेपी से भी काम ले सकते हैं। आप इस हवाले से जो है वो अपने करीब के लोगों से भी जो है वो इसको शुरू कर सकते हैं, और ख़यालात के तसल्लुत को रोकने की कोशिश करना यह आपकी अपनी ज़ात से जो है मुंसलिक होता है। ये क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना, वो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने ख़यालात के तसल्लुत को जो है वो रोक के रखे। तो वहाँ पर क्या करना होता है कि आपने किसी के सामने हथियार नहीं डालना होता, अपने आप को कमज़ोर शो नहीं करना होता, बल्कि आपने अपने ख़यालात को कंट्रोल करने पे काम करना होता है। और वो कैसे करना है कि बार बार आप इस चीज़ को जो है वो पॉजिटिविटी को अपने जहन में दोहराते रहेंगे कि आपके जो ख़यालात आपको परेशान कर रहे हैं वो गलत हैं, और आपको इनसे जो है वो बाहर निकलना है, पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो आना है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत मायने रखती हैं। फिर आप इसके अंदर जो है वो कुछ मरीज़ों में इसमें अद्वियात का इस्तेमाल भी किया जाता है, अगर ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ तो। और इसमें जो है वो आपको लेकोटॉमी भी की तरफ भी लेके जाया जा सकता है। और साथ में जो है वो इस मर्ज़ की अगर मैं आपको मिसाल देना चाहूँ तो वो मैं आपको एक चीज़ से जो है वो बता देती हूँ कि जैसे कोई एक शख्स है और उसको वहम की बीमारी हो गई है, उसको हर वक्त जो है वो कोई ना कोई ख्याल जो है वो आता है, और उसे ये लगता है कि सोफ़े पर कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी है या कोई बैठा है या उसके पीछे कोई आ रहा है, या अगर उसने जो है वो सोफ़े पे हाथ लगा दिए तो उसके हाथ पर जो है वो एकदम कोई जरासीम चिमट जाएंगे, जिससे उसको वो बीमार हो जाएगा, जिससे उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। या फिर आप जो है वो फ़ौरन से अपने बाहर से आके कपड़े तब्दील करना शुरू करते हैं और उन कपड़ों को आप किसी एक तरफ रख देते हैं, और फिर आप जो है वो फ़ौरी तौर पर वो कपड़े तब्दील करने के बाद जो है वो आप उसे किसी अच्छी जगह, साफ़ सुथरी जगह पर जो है लटका कर जो है फ़ौरन कपड़े आप तब्दील करते हैं कि भाई मुझे जो है वो जरासीम ना हो जाए, बाहर से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम जो है वो मेरे जिस्म पर चिमट चुके हैं, इस तरह की चीज़। या अगर खुदा ना खास्ता वहाँ से अगर कोई छिपकली जो है वो उसके ऊपर से गुजर गई है, या बिस्तर पर आपको जो है वो बैठने नहीं देती, और अगर आप बैठ भी जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, तो फ़ौरन से आपको जो है वो एक चीज़ जो है वो परेशान करना शुरू कर देती है कि यहाँ से अभी 1 घंटा पहले या 5 मिनट पहले जो है वो छिपकली गुजरी थी, या यहाँ से जो है वो काकरोच गुजरा था, या यहाँ से जो है वो कोई भी कीड़ा गुजरा था, तो मैंने यहाँ पर नहीं बैठना। इस तरह के और मामलात। नहाने के बाद वहम होता है कि शायद आपको एंग्जाइटी हो रही है, या कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो मामलात आपके साथ हो रहे हैं। वज़ू करते हैं तो उस वक्त आपको जो है वो नमाज के लिए वसवसे आ रहे होते हैं, महसूस हो रहा होता है कि शायद कोई शैतानी ताकत जो है वो आपको बार बार जो है वज़ू तो कर लेते हैं लेकिन नमाज़ पढ़ने से जो है वो रोक रही है। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो ये मसले मसाइल जो है वो इस बीमारी में चल रहे होते हैं, जिसे आप कहते हैं ऑब्सेशंस, यानी कि आपके अपने ख्यालात का ऐसा तसल्लुत या तकरार अमल कि जिसमें आप जो है वो अपने आप के साथ ही ये तकरार कर रहे होते हैं। तो सूरत हाल ये है कि अगर आप इसके जो है वो इलाज की तरफ जाते हैं तो इसमें आपकी साइकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें मरीज़ को इत्मीनान दिलाया जाता है कि जो ये ख्यालात का तसल्लुत है ये एक बीमारी है, कोई शैतानी वसवसा नहीं है। अक्सर लोग इसको शैतानी वसवसा भी समझते हैं कि शायद ये वहम की बीमारी अगर आपको हो गई है तो ये शैतान हमें भड़का रहा है। तो ये शैतान नहीं होता, बेसिकली ये आपके अपने ख्यालात होते हैं जो आपके ऊपर मुसल्लत यानी ज़्यादा हावी हो जाते हैं। फिर इसमें जो है वो ख़ास तौर पर ख्यालात गैर इरादी भी होते हैं और इरादतन भी होते हैं, ये भी जहन में रखिएगा। इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अगर मोमिन नेकी का इरादा करे तो सवाब की नीयत से करे, और अगर अपनी गलती को जो है वो जिस तरीके से जो है वो नेक काम करे, यानी जिस तरफ चले तो पूरी नेकी और ईमानदारी के साथ चले। यानी कि अगर आप अपने ख्यालात पर काबू पाने की भरपूर कोशिश करते हैं तो फिर आपके लिए ये चीज़ बहुत अहम है कि जब आप ये फ़ैसला कर लें कि आपको इस बीमारी से या इस परेशानी से लड़ना है तो आप पूरे फ़ैसले के साथ और ईमानदारी के साथ चलें। इसके अलावा जो है वो महज ख्यालात जो है वो कोई शख्स गुनाहगार नहीं होता। अक्सर औक़ात लोग इसे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे देखते हैं कि शायद हमारे ऊपर जो ये ख्यालात हावी हो रहे हैं इससे हम गुनाहगार हो रहे हैं, ये कोई शैतान है जो हमें वर्गला रहा है और हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, या कोई इस तरह की चीज़ है। आप जब कोशिश करेंगे, आप जब पॉजिटिविटी की तरफ आने की कोशिश करेंगे, आप जब अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, इस तकरार अमल की सूरत हाल इख्तियार करेंगे, आप जब अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आप इस चीज़ से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए साइकोथेरेपी एक बेहतरीन अमल है। अगर आप किसी शैतानी वसवसे, वहम वसवसों का शिकार हैं, या आपको लगता है कि शैतान आपको वर्गलाता है, शैतान आपसे गलत काम करवा
آتا ہے, شیطان نے آپ کو جو ہے وہ کہا کہ اس وقت یہ غلط کام کرو. جیسے آپ نے اکثر اوقات جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ کرمنلز کو دیکھا ہے, کرائم کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کا ذہن مسلسل ایک ہی چیز کی طرف جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے کرائم, کہ جو میں یہ کرائم کروں. یعنی خدا نہ خواستہ کسی بچے کے ساتھ ہونے والی زیادتی, جیسے کہ آپ نے اکثر اوقات دیکھا کہ مدرسوں میں یا مختلف جگہوں پہ معصوم بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جاتی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ یہ جی مولانا صاحب یا مولوی صاحب یا کوئی بھی بندہ جو ہے یہ تو بڑا شریف النفس آدمی تھا, اور اچانک سے اس پہ شیطان آیا, اس کو وسوسہ آیا اور اس نے جو ہے وہ یہ امپلیمنٹ کر دیا. نہیں, یہ امپلیمنٹ ایسے نہیں ہوا, یہ خیالات کا تسلط تھا جو اس پر پہلے سے موجود تھا, اس پر قائم تھا. یہ تسلط جو ہے وہ اس چیز کا شکار تھا. یہ ایک ذہنی بیماری ہے, ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا, ذہنی خیالات کی ہم آہنگی کا نہ ہونا, اور ذہنی طور پر جو ہے وہ ان خیالات کا آپ پر مسلط ہونا. بارہا آپ انہی خیالات کے ساتھ زندگی کو جو ہے وہ گزارنا, اور پھر خواب میں بھی وہ پریٹینڈ کرنا, اور اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے وہ ریئل امپلیمنٹیشن میں آ جاتی ہیں. یعنی خدا نہ خواستہ اگر یہ نیگیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں, یا وہمات یا تہمات کی طرف چل رہی ہوتی ہیں, تو یہ ایک پیشنٹ کو کرمنل بنا دیتی ہیں. یعنی ایک جو ہے وہ ذہنی مریض کو کرائم کی طرف لے جاتی ہیں, اور یہ ایون کہ یہ قتل و غارت کی طرف بھی جو ہے وہ بات چلی جاتی ہے. یعنی اگر آپ کا ذہنی خلفشار ہے, ذہنی تسلط خیالات میں جو ہے وہ ہم آہنگی نہیں ہے, اور آپ ایسے خیالات کا شکار ہیں جو نیگیٹو فورس میں آپ کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہے ہیں, امپیکٹ کر رہے ہیں آپ پہ, اور آپ انہیں اپلائی کر رہے ہو اپنی زندگی پہ, تو یہ آپ کو جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ایون آپ کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں. تو برائے مہربانی اگر خیالات کا تسلط کا پرابلم آپ کو آ رہا ہے, کوئی تکرار عمل آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے, اندر ہی اندر آپ اپنے آپ سے جنگ لڑ رہے ہیں, یا یہ خیالات آپ کو پریشان کرتے ہیں جو گھنونے بھی ہو سکتے ہیں, جو کسی سائیکولوجیکل پروسیس سے کوئی بہراروی کی طرف بھی ہو سکتے ہیں, نفسیاتی بھی ہو سکتے ہیں, وٹ ایور یہ خیالات کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں, تو اس کو فوری طور پر اپنے معالج سے رابطہ کریں, کسی ماہر نفسیات سے جو ہے وہ رجوع کریں. سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ اس کے لیے بیسٹ آپ کو جو ہے وہ ایڈوائز کریں گے, لیکن سائیکالوجسٹ سے آپ جو ہے وہ سائیکو تھراپی اس کے لیے لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میرا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے, یا اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ہے اور آپ مجھ سے کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, آپ اس پر جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.